بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں اور دوسری بہت سی دنیایں جن کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے درمیان میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے ان دنیاؤں میں بسنے والی مخلوقات کو بھی قصے کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے ایلینز، خلائی مخلوقات اور اس دنیا میں بسنے والے انسان یعنی کہ ہم۔ دوستوں، ان دنیاؤں اور ان میں رہنے والی مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، اس حوالے سے انسانوں میں اختلاف پیدا ہوا، جو کہ آگے چل کر مختلف مذاہب کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر جس مذہب کے ماننے والے زیادہ تعداد میں ہوئے وہی بڑا اور طاقتور مذہب کہلایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس دنیا میں 10 بڑے اور طاقتور مذاہب کون سے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد کیا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، اس وقت دنیا کی کل آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 8 بلین یعنی تقریباً 800 کروڑ ہے۔ اس آبادی میں تقریباً 1 سے 2 بلین لوگ سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، اور یہ لوگ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 16 سے 17% ہے۔ باقی جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی حوالے سے خدا کا تصور موجود ہے۔ اسی ترتیب سے ان کے ماننے والے اور مذاہب بھی ہیں۔ نمبر 10 پر آتا ہے جینزم۔ جینزم یا جین دھرم کا آغاز ہندوستان سے تقریباً 900 BC میں ہوا۔ بہت سے خداؤں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے اس مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد تقریباً 4.2 ملین ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.06% ہے۔ اس کے ماننے والے لوگ 2 طرح کے ہیں، شوتیمبر اور دیگمبر۔ شوتیمبر اپنے جسم کو باریک سفید کپڑے سے ڈھانپتے ہیں اور دیگمبر بالکل ننگے رہنے کو ہی مذہب سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد ہندوستان میں رہ رہی ہے۔ جینزم کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ عدم تشدد اور ضبط نفس کے ذریعے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ مذہب ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کے مختلف ریاستوں اور مملکتوں کا سرکاری مذہب رہا ہے۔ جین مت ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک جیسے کہ بیلجیم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مختصر تعداد میں موجود ہے۔ بھارت میں جین مت کے ماننے والوں میں شرح خواندگی دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے بہائی مذہب۔ دوستوں، بہائی بہت سے مذاہب کی مختلف چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ اس مذہب کی بنیاد مرزا حسین علی نوری المعروف بہاءاللہ نامی ایک شخص نے ایران میں 1863 میں رکھی، اور بعد میں پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ بہائیت کو ایک الگ مذہب سمجھا جاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ سور کے گوشت کو بھی حلال اور فی زمانہ درست مانتے ہیں، جو اس کے علاوہ بہائیت میں انسانوں کے لیے کوئی غذا تجویز نہیں کی گئی اور ہر ایک کو غذا چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مذہب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ بغیر گوشت کے بھی چست رہ سکتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد 7 ملین ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.10% بنتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے یہودیزم۔ خدا پر ایمان رکھنے والے اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد 14.5 ملین ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا 0.20% ہے۔ یہودی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان پر اترنے والی الہامی کتاب تورات ہے جسے یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے۔ یہودی عقائد کی بنیاد خدا کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی فضیلت ہے۔ نمبر 7 پر ہے اسپرٹزم۔ اس مذہب کی تعلیمات فرانس کے رہنے والے پلوئڈ لیون ڈینیزٹ ریویل نے دی۔ اسپرٹزم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ لافانی روحیں خود کو اخلاقی اور شعوری طور پر بہتر بنانے کے لیے کئی دور حیات تک ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسپرٹزم کے حامیوں کے مطابق اسپرٹزم کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ اور طرز زندگی ہے۔ اس میں کوئی خدمت گزار نہیں ہوتے۔ ان کی دنیا میں کل تعداد 30 ملین ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ 19ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ مذہب اسپریچولسٹک فلسفی پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے سکھزم۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد 30 ملین سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% بنتے ہیں۔ سکھ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور سنسکرت سے آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے سیکھنے والا۔ سکھ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تعداد بھارت میں رہتی ہے، اور بھارتی ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ 15ویں صدی میں اس مذہب کی ابتدا ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ہوئی۔ سکھ مذہب کا آغاز 15ویں صدی میں بابا گرو نانک نے کیا۔ ان کے بعد ان کے پیشرو 9 گروؤں نے سکھ عقائد کو آنے والی کئی صدیوں تک فروغ دینے کا کام کیا۔ یہ مذہب خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، جو کہ
ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ سکھ مت کے 5 امتیازی نشان، جن کے نام کا پہلا حرف کا کاف ہے۔ کیس یعنی سر کے بال اور داڑھی مونچھیں۔ کرپان، کچھا، کنگا، کڑا جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے افریقن ٹریڈیشنل مذہب۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 100 ملین ہے اور یہ دوسرے بہت سے مذاہب کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے جو ایمان رکھتا ہے روحوں پر، جادو ٹونے پر اور ادویات وغیرہ پر۔ اس مذہب کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور اس مذہب کے ماننے والے دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 0.32% ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے بدھزم۔ اس مذہب کے ماننے والے مہاتما بدھ، جو کہ ایک بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں، کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ انہیں بدھ مت لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے مانتے ہیں۔ انہوں نے حیات احساسی کو مشکلات سے نجات کرنا، نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا۔ اس مذہب میں راسخ عقیدہ راستزم یعنی ترک خواہشات نفسانی اور اہنسا وغیرہ، راست گفتاری، راست روی، کسب حال، کوشش سے صالح، نیک نیتی یا راست بازی اور حقیقی یعنی کہ رائٹ ایکسٹیسی شامل ہے۔ بدھ مت نا خدا پرست ہے، لیکن بدھ کے نظریات میں کہیں خدا کی مخالفت میں اشارہ نہیں ملتا۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ مہاتما بدھ کو خدا ماننے والے بدھوؤں یعنی کہ بدھسٹ کی تعداد تقریباً 5 to 1 ملین ہے، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 5.5% ہے۔ دوستو، آگے آنے والے تینوں مذاہب اس وقت دنیا کے بڑے اور طاقتور 3 مذاہب ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ہندوازم۔ اس مذہب کی ابتدا 500 قبل مسیح سے بھی بہت قریب ہے۔ ہندو مت کے پیروکار اس کو سناتن دھرم کہتے ہیں، جو سنسکرت کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہے لازوال قانون۔ ہندو مت کے ماننے والے بہت سی کتابوں کو آسمانی کتابیں تصور کرتے ہیں۔ یہ بت پرستی کرنے والے ہیں اور بہت سے خداؤں کو کائنات کا خالق سمجھتے ہیں۔ ہندو مت نے تمام نسلی، قبائلی و مقامی عقائد کو جگہ دے کر اپنے دائرے کو پھیلایا کہ ہندو مت میں متضاد خیالات و افکار رکھنے والے سبھی اپنے اپنے دیوتاؤں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے دیوتاؤں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہر ایک اپنے دیوتا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو خالق کائنات سمجھتا ہے۔ ہندو مت کا پہلا عقیدہ مخلوق پرستی ہے اور دوسرا عقیدہ تناسخ ہے۔ ہندو رسوم میں یجن یا یگیا یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ستی بھی مذہبی رسم ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ غسل کرنا، صبح شام سورج کی پوجا کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا اور دیوتاؤں کے سامنے ناچنا گانا اہم مذہبی رسوم ہے۔ ان کی تعداد دنیا میں 1.5 بلین کے لگ بھگ ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 15% ہے۔ نمبر 2 پر ہے اسلام۔ ایک خدا کی پرستش و عبادت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کو خدا کا کلام اور خدا کی طرف سے نازل کی گئی آخری کتاب ماننے والے ہیں۔ ارکان اسلام یعنی وہ اطوار جو ظاہری زندگی میں ظاہر ہوں 5 ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد 1.8 بلین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 24.1% ہے۔ دوستوں، دنیا کے بڑے اور طاقتور ترین مذاہب کی اس فہرست میں دنیاوی اعداد و شمار کے مطابق پہلے نمبر پر آنے والا مذہب عیسائیت ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور کائنات کا خالق اسی کو سمجھتے ہیں۔ کرسچنز کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد 2.4 ملین کے لگ بھگ ہے، یعنی دنیا کی آبادی کا 33.4% حصہ کرسچنز ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔